لا ضد له ولا ند له وعلى آله التقى وأصحابه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله جل مجده الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنا ہے لیکن علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے واز تو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ان سے آپ تصدیق کرا سکتے ہیں نماز بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر عیسائی آپ کی طرح نماز پڑھے، کیا آپ سمجھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ بولو یار، کیا آپ سمجھتے اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا ہندو اگر آپ کی طرح زکوٰۃ دے، آپ سے بھی زیادہ دے، کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا؟ اچھا یہ بتائیں، اگر کوئی سکھ جائے اور سکھ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرے، حجر اسود کو بھی خدا نہ خواستہ بوسہ دے لے، مقام ابراہیم پر بھی ٹکرے مار کر آ جائے، جبل رحمت پر بھی خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر وہ چڑھ جائے، کیا اس کا حج ہو جائے گا مولانا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات اور بھی میں اپنے یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے نا ساہیوال میں ڈی سی صاحب ڈی پی او کے ساتھ ایک ملاقات تھی، انہوں نے میلاد کے نام پر محفل کرائی۔ اس میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اہل قبلہ کو ہم کافر نہیں سمجھتے، لیکن میرا سوال یہ ہے مولانا، آپ کے قبلہ کی جانب تو مرزائی بھی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، آپ کے قبلے کی جانب مرزائی بھی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، آپ کے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، بتاؤ کیا میں اسے مسلمان مان لوں؟ بولو یار، بولو یار، کیوں؟ اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس آواز کے ذریعے اس ملا تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، ہر اہل قبلہ مومن نہیں ہے، مومن وہی ہے جس کا عقیدہ صدیق اکبر والا ہے۔ مولانا غلام نبی صاحب، مولانا غلام نبی صاحب، بابا اگے آ جاؤ، آگے تشریف لے آؤ۔ نبی کا غلام پیچھے رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیہ۔ حضرات اسی وقار علامہ صاحب کا استقبال، آ جائیں، آگے آگے۔ میں فقط میں نے تبرکاً علامہ صاحب میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں آج گفتگو ایک بخاری شریف کی حدیث پاک پر کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف عموماً میرے نوجوان کو بھڑکایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ لو جی کیا بخاری میں یہ بات لکھی ہے؟ میں کہتا ہوں بابا بخاری پڑھ مگر ساری پڑھ، بخاری پڑھ مگر ساری پڑھ بھی کیسے؟ جا کسی اہل دل، اہل درد، اہل عشق، اہل محبت، اہل نسبت سے پڑھ، انشاءاللہ میرے احمد رضا کا ایک ایک مسلک کا ایک ایک مسئلہ تجھے بخاری سے نظر آئے گا، بخاری سے نظر آئے گا۔ میں شاید بات اور طرف کرتا، لیکن احمد امام نے بات ہی ایسی کر دی کہ مجھے بخاری ہی پر بات کرنا پڑا۔ امام بخاری علیہ رحمت الباری، یار میں ان کی سیرت کے اوپر اگر بات کرنے جاؤں گا تو آج کا موضوع میں نہیں پورا کر پاؤں گا۔ میں نے فقط ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنی ہے، ذرا سنیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا۔ باب کیا ہے؟ امام بخاری نے جو باندھا، باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ۔ امام بخاری باب مانتے ہیں کہ امام جو ہے لوگوں کو واعظ کرے، نصیحت کرے کہ اپنی نماز مکمل کرو اور قبلے کا ذکر بھی کرے، یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث نمبر ہے 418، اس باب کی حدیث نمبر 418۔ اب میں تبرکاً حدیث پاک پڑھ کر پھر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یکفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق النبی الکریم۔ حضرات وقار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو واعظ فرمایا۔ مختصراً حدیث پاک کا میں مفہوم رکھنا چاہتا ہوں، اصل بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ادھر ہے، صفیں ٹیڑھی ہوتی، کوئی باتیں کر لیتے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح۔ میرے پاک نبی نے رخ صحابہ کرام کی جانب کیا، اور صحابہ کرام کی رخ جانب کرنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اتموا صلاتکم، وہ اپنی نماز پوری کرو، اپنی نماز کیا کرو؟ پوری کرو۔ بولو یار اپنی نماز کیا کرو؟ پوری کرو، اپنی نماز پوری کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارا رکوع پورا نہیں ہوتا، تمہارا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں حل ترونا، تم یہ سمجھتے ہو شاید میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، بس میری نگاہ ادھر ہے، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم یہ سمجھتے ہو تم میری نظروں سے، میری توجہ سے، میرے دیکھنے سے تم اوجھل ہو۔ فرمایا نہیں یار، اصل میں اگر مولانا مجھے اجازت دے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے صحابہ سے خطاب ضرور کیا، مگر پیغام 15ویں صدی کے ملا کو دیا جو کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا۔ میرے نبی فرماتے سالمہ تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، انی لا ارا ما لا ترون، جو تو نہیں دیکھ سکتا میں دیکھ لیتا ہوں، جو تیری سینس نہیں دیکھ سکتی میں وہ دیکھ لیتا ہوں، جب تیرے آلے جواب دے جاتے ہیں میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، جب تو نہیں سن سکتا میں وہ بھی سن سکتا ہوں، جب تیرے آلے جواب دے جاتے ہیں میں وہ بھی سن لیتا ہوں، میں وہ بھی کیا کرتا ہوں؟ سن لیتا ہوں، میں وہ بھی کیا کرتا ہوں؟ سن لیتا ہوں۔ آئیے ذرا
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہے کعبے کی جانب، صحابہ کھڑے ہیں پیچھے، میرے نبی فرماتے ہیں سن سن، فقط تیرا رکوع نہیں، تیری حرکت نہیں، تیرا وجود نہیں، تیرے دل کی جو دھڑکن، جو تیرے دل کی نیت اور ارادہ ہے، لا یکفا ما یکفا علیہ خشوعکم، تیرے دل کا اخلاص، تیرے دل کی نیت، تیرے دل کا ارادہ، تیرے دل کی سوچ اور فکر بھی میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں۔ اب ذرا سائنس سے پوچھ کر بتا تو صحیح، سائنس سے پوچھ کر بتا تو صحیح کہ میرا ارادہ کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے۔ سائنس فیل ہو جائے گی مگر مقام نبوت تک نہیں پہنچ سکتی، مقام نبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم یہ سمجھتے ہو میرا قبلہ یا میری توجہ سامنے ہے؟ فرمایا فواللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یار یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا صدیق کو کیا اعتبار نہیں تھا؟ کیا عمر کو اعتبار نہیں تھا؟ کیا عثمان کو اعتبار نہیں تھا؟ کیا باب مدینۃ العلم کو اعتبار نہیں تھا؟ صحابہ کو اعتبار نہیں تھا؟ اعتبار تھا، مگر 15ویں صدی کے ملا کے اوپر انہوں نے تھپڑ مارنا تھا۔ فرمایا ملا تو سن، 15ویں صدی میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے نبی کو یہ پتا ہے، یہ نہیں یہ جانتے ہیں، یہ نہیں یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں وہ سنتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں وہ سنتا ہوں جو تو نہیں سنتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ انج نہیں یار، مزہ نہیں آنا۔ ادھے بولن تے مولانا ادھے نہ بولن، یہ دے وچ پیپل پارٹی پی ٹی آئی تے نون لیگ والے نے جھگڑا تے کہیں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سنو ذرا میرے پاک نبی نے کیا فرمایا، میرے کریم آقا، میرے جان عالم، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یکفا علیہ خشوعکم، میں اللہ کی قدرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبوت عطا کی، جس نے مجھے رسالت عطا کی، جس نے مجھے اول بنایا، جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، جس نے مجھے سید الرسل بنایا، جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا، جس نے مجھے لامقاموں پہ بلایا، جس نے بے پردہ ہو کر مجھے اپنا دیدار کرایا، اس اللہ کی قسم ما یکفا علیہ خشوعکم، تمہارے دل کی دھڑکنے، تمہارے خشوع و خضوع مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ جب دل کی دھڑکنے، دل کے ارادے، دل کے راز، دل کے بھید میرے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں تو بتا دنیا کی کون سی چیز پوشیدہ رہے۔ اور پھر یہاں بھی یہ مولانا اگر اجازت ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی سنو ذرا، یہ تو حد ہے، یہ تو ابھی حد ہے، یہ تو کون کے اندر رہ کر محبوب بول رہا ہے، مکان کے اندر بول کر محبوب بول رہا ہے۔ جب لامکان پہ گیا اتھا کر عبد سن وے دے، اتھا حق نال مل وے دے، دماغے کو چکر دے دے، اے الٹی چال کیا پوچھ دے، محمد مصطفیٰ سے دی حقیقت حال کیا پوچھ دے، گئے رول رول تے سائے پھل پھل حقیقت ہاتھ نہ آئیت دے۔ حضرات زوکار، جب خدا کی ذات نبی بھی کہتے ہیں رب ارنی، مولا دیدار کرا دے، فرمایا لن ترانی، نہ تو دیکھے اے موسیٰ، نہ نگاہ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔
لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا انظر الی الجبل، میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ کے اوپر۔ تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی، تجلی بھی پہاڑ پر دیکھی، پڑتی بھی پہاڑ پر دیکھی، موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑی، تجلی پہاڑ پر پڑی۔ تجلی پڑتی دیکھی، موسیٰ بے ہوش سے یک جلوہ صفات، سبحان اللہ، ایک جلوہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آئی موسیٰ علیہ السلام نے کمال کیا پایا؟ مولانا حدیث پاک کے لفظ ہیں، سنیے گا ذرا۔ میرے پاک موسیٰ کو اللہ پاک نے یہ کمال دیا کہ رات اندھیری ہوتی تھی، رات اندھیری ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کے اندر کالے پہاڑ کے اوپر اگر کالی چوٹی چلتی تھی تو میلوں کے فاصلے سے میرے پاک کلیم دیکھ لیا کرتے تھے۔ اگر ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کمال یہ ملتا ہے، تو عین صوت میں نگری در تبسمی، محبوب تو نے تو ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، محبوب ادنا منی مقام دنا آ گیا، ادنا منی مقام تدلا آ گیا، ادنا منی قاب قوسین آ گیا، ادنا منی او ادنا آ گیا۔ او ادنا، یہاں پر کوئی دوسرا نہیں، اتھا کر عبد صدمے دے، بشریت نیچے رہ گئی، بشر نیچے رہ گئے، نورانیت نیچے رہ گئی، نور نیچے رہ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں سوال کرتا ہوں، نور و بشر کے جھگڑے میں پڑھنے والوں، بشر تو ساتویں آسمان پر رہ گیا، نور تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا۔ نور بھی کہتا ہے گر جگ سے ربو برتر پرم بسوز تجلا، بسوزت پرم، اگر پال کے برابر بھی اوپر کو اڑا میرے پر جل جائیں گے، وہ جہاں نور کے پر جلتے ہیں آگے منزل میرے مصطفیٰ کی، آگے منزل میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرات جی وقار ذرا بتاؤ تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھیں تو یہ کمال مل جاتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک تجلی دیکھنے سے کالی راتوں کے اندر کالے پہاڑوں کے اوپر کالی چونٹی اگر چلتی ہے میلوں کے فاصلے سے، اللہ کا پاک کلیم دیکھے تو بتاؤ جہاں پردہ بھی نہیں، یا تجلی بھی نہیں، یا تجلیات بھی نہیں، یا صفات بھی نہیں، یہاں تو منظر بھی ذات کا ہے۔ بابا جی پیر صاحب یہ بتانا ذرا، تم تجلیاں لوٹنے والے بندے ہو، اللہ کے بندے، اللہ خدا کا واسطہ، یہ بتاؤ اگر تم اپنے مرشد کا چہرہ تکتے ہو تمہاری نگاہوں میں کمال آ جاتا ہے، بندے بھڑکاتے ہو جو خدا کو دیکھے۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ اے ملا نہیں کہیں کار دے، حضور والا جو میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اے ملا نہیں کہیں کار دے، وہ شہد نہ جانن یار دے، واقف نہ بے دسرار دے، منی کن دے برنے تھے گنی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپنے نبی کی بات کرنے چلا ہوں لیکن سناؤں کس کو؟ کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پائم، سر ننگ نموز بنائم، کوئی پچھن بیڑے آئم، ہتھ الٹا عالم کھلدا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلی دیکھی. جب یہ تجلی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے تو یارو میں نبی کے علم کی باتیں نہیں کرتا, میں نبی کے دیکھنے کی باتیں نہیں کرتا, جنہیں میرے نبی نے فیض دیا میں اس علی کی بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ احمد امام نے صدیق کی بات کی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جناب علی کی بات نہیں کرتے, او علی کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ علی کی. بولو یار, کس کی بات کرنی ہے؟ کس کی بات کرنی ہے؟ کس کی بات کرنی ہے؟ ہم نبی کے اہل بیت کے بھی نوکر, ہم نبی کے صحابہ کے بھی نوکر. بے شک سبحان اللہ. این میں جو تقسیم کرے, این میں جو ترازو ڈالے, این میں جو فرق کرے, اللہ کی عزت کی قسم وہ چاہے کچھ بھی بن کر آئے وہ کسی اور کا ہوگا, ہمارا ہو سکتا. حضرات جی بکار, ہم نے دوستی رکھنی ہے فقط مدینے والے کے نوکروں سے. بولو یار, ہم علی والے, بولو بولو, ہم علی والے, ہم علی والے, ہم غنی والے, ہم عمر والے, ہم ابو بکر والے, ہم صحابہ والے, ہم اہل بیت والے, ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ تقیہ زکیہ فہیمہ کریمہ سیدہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار نبی کے جگر کا ٹکڑا حسنین کریمین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے منگتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم جو نبی کے شہزادی کے در کے منگتے ہیں کبھی صدیق اکبر کے بھی ادب نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. جو سیدہ کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم کبھی کسی صحابی کے بے ادب نہیں ہو سکتے, بے ادب نہیں ہو سکتے. سنیے ذرا, میں بات کرنے چلا ہوں مولا مشکل کشا کی, حاجت روا کی, اسد اللہ غالب کی, علی بن ابی طالب کی. جناب سیدنا علی بن ابی طالب کوفہ کی مسجد کے اندر جلوہ فرما ہے. آپ سب وہاں پر کہتے ہیں سلونی اما شئتم. لوگوں نے باتیں کی مولانا نبی کو یہ علم ہے, یہ نہیں, یہ پتہ ہے, یہ نہیں, یہ علم تھا, یہ نہیں تھا. حضرت علی مرتضیٰ کو پتہ چلا, منبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے, کوفہ کی جامع مسجد ہے. فرماتے ہیں اور نبی کے علم کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والوں, آؤ میں نبی نہیں, میں نبی کا غلام ہوں. سلونی اما شئتم, جو دل کرے سوال کر, جو دل کرے, جو دل کرے, بولو بولو یار, جو دل کرے سوال کرو. اب مولا علی نے, یار یہ دعویٰ چھوٹا تو نہیں تھا, کوئی مولوی کر سکتا ہے دعویٰ؟ یہ مولوی کرے گا تے سائنس نہیں آنی, یہ سائنسدان کرے گا تے انہوں حدیث نہیں آنی. کوئی ادھروں ویلے, کوئی ادھروں ویلے, تے کوئی ویسے ہی ویلے, عقل ہی ویلے, ایمان ہی ویلے. انہوں نے آپ گل ہی کائے نہیں کر دینا. گل یہ ہے, گل یہ ہے, میرے پاک علی نے فرمایا سلونی اما شئتم, جو دل کر پوچھو. میرے پاک علی نے جب یہ اعلان کیا, ایک بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ بولا نا, جبریل کہاں ہے؟ اب یہ سوال ایسا ہے, زمین کا تو ہے نہیں, یہ زمین کا تو ہے نہیں. کیوں؟ سنا ذرا, جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, بند ہو گیا تو فرشتوں کا آنا بھی بند ہو گیا. لیکن یہاں پر شان مصطفیٰ, معجزہ مصطفیٰ دکھانے کے لیے بارگاہ الوقت میں جبریل آئے. کہنے لگے علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ میرے پاک علی نے یوں نگاہ اٹھائی, اوپر کو نگاہ اٹھائی. میرے علی نے پھر نیچے کو دیکھا, سامنے رک کر کے کہنے لگے جبریل علی کا امتحان لینے آئے ہو. بات سمجھ نہیں آئی, اور بات سمجھ نہیں آئی. دیکھو یہ وہ علی ہیں جب پیدا ہوئے تو
آنکھ نہیں کھولی میرے پاک علی کی امی آتی ہے سونے رب نے بیٹا دیا مگر آنکھ نہیں کھولتا میرا نبی آیا میرے نبی نے آواز دی لعاب لگایا علی نے آنکھ کھولی جس چہرے کو سب سے پہلے تکا وہ چہرہ پر دعا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ ہو مل کر کہہ دو صلی اللہ ہو سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جس نے چہرہ تکا پہلا جو چہرہ تکا وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور پہلی جو غذا تھی وہ لعاب میرے مصطفیٰ کی تھی آئیے ذرا جب جبریل نے یہ سوال کیا اے جبریل علی نے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر شرق سارے علی کی نظروں میں آ گئے جب یہ دیکھ لیا علی فرماتے جبریل علی کا امتحان لیتے ہو کسی نے کیا سوال حضور والا یہ بتائیں آپ کو یہ مقام آپ کو یہ مرتبہ آپ کو یہ علم آپ کو یہ رینج کیسے ملی میرے پاک علی فرماتے ہیں جب میرے نبی کو غسل دیا گیا نا تو میرے پاک نبی کو غسل دینے کے بعد میں نے دیکھا حضور کی پلکوں کے اوپر پانی کی بوند کھڑی ہے میں نے کپڑے سے صاف کرنے کے بجائے میں لبوں کے ساتھ چوس لی بس وہ قطرہ چوسا وہ قطرہ چوسا باب علم بنے ہیں مولا علی کہاں سے سبحان اللہ مولانا سوال ہے باب علم بنے ہیں مولا علی کہاں سے قطرہ آب چوسا پلکوں سے مصطفیٰ کے مولا علی فرماتے ہیں جس دن سے میں نے محبوب کے پلکوں سے وہ پانی کا قطرہ چوسا ہے اللہ کی عزت کی قسم اسی دن سے عالم یہ ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں کل عالم میرے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ اگر میں یہاں پر اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں تو پھر یہ تو میرے نبی کا مقام پھر اور ہے نا میرا قرآن نہ پڑھ لے کوئی یہ نہ کہے نا کہ مولوی صاحب ایویں کوئی گل چھٹ گئے نہیں آ ذرا میں تینوں قرآن بھی سنا دا جمع سورہ نمل چک 19واں پارے حضور والا 19ویں پارے تھی سورہ نمل ہاں جی 19ویں پارے دی سورہ نمل چک حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت آندا پہ سبحان اللہ کی آندا پہ ہے ایتے دوویں گلاں میرے نبی نے فرمایا انی لا ارا ما لا ترون و انی لا اسمع ما لا تسمعون میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آئیے ذرا نبی کہتے کس کو ہیں نبی وہ ہوتا ہے السامع لصوت الخفی نبی ہوتا وہ ہے جو تھوڑی سے تھوڑی جو دھیمی سے دھیمی جو ہلکی سے ہلکی جو خفیہ سے خفیہ جو کم سے کم کو جو ہلکی سے ہلکی آواز کے سننے والا اسے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں حضرات جی وقار حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے اللہ پاک فرماتا ہے چونٹیاں کھڑی تھی چونٹیوں کی ملکہ نے کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم او چونٹیو اپنے کھڈاں وچ لک جاؤ کیوں بی بی کی ہویا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندا پیا لا یحتمنکم کتے او نہ ہوے تانوں لتاڑ چھڈے وہم لا یشعرون انہاں نوں پتہ بھی نہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی گل سنی جدو کیڑی دی گل سنی فتبسم ضاحکا حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پے تے دل وچ فرمایا اوے کیڑی دی کیڑی رہ گئی نا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مقام نبوت کی وے سبحان اللہ یہ تے کیڑیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی نو پتہ نہیں چلدا یہ کیدا عقیدہ ہے او بولو یار کیدا عقیدہ ہے یہ کیدا عقیدہ ہے کیڑیاں دا عقیدہ ہے نبی نے کی دسیا ہے نبی پاک سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا میلاں دے فاصلے تے عام مسکرا پے ہن مسکرائے ایتھے حضرت روح صاحب روح البیان لکھ دین سلیمان علیہ السلام آئے اس وادی نمل دے اندر آ کے اپنا تخت اتارا تخت اتار کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیڑی نو چکیا تے اپنی تلی تے رکھیا حضرت صاحب روح البیان
فرماندے لوگوں جویں باقی نبیوں دے حضرت ایوب علیہ السلام دی اٹھنی جویں جنت جائے گی، میرے پاک نبی دا دراز گوش جویں جنت جائے گا، جویں حضرت سلیمان علیہ السلام دا خود جنت جائے گا، اوویں میرے پاک سلیمان السلام دی ایک کیڑی بھی جنت جاوے گی۔ جاوے گی ہن گل سن، کیڑی اکو ہے تے لکھاں کیڑیاں دے وچ، کیڑی اکو ہے تے لکھاں کیڑیاں دے وچ۔ ہن اسی جدوں ایتھے کہنے ہاں یا رسول اللہ، اسی کی کہنے ہاں؟ بولو یار کی کہنے ہاں؟ یار جڑے کہندے اوہ کیا کرو نا، اسی کی کہنے ہاں؟ مدینے تک صدا جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے یا رسول اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ آقا کو پکار کر حاضر ناظر جان کر کہو یا رسول اللہ۔ میرے پاک نبی، میرے کریم نبی، میرے لجپال نبی، میرے سونے نبی کو ہم پکارتے ہیں تو ملا کہتے ہیں کہ جناب نبی تو 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، جب تم پکارتے ہو بتاؤ کہ کیسے نبی کو پتا چلے گا کہ تم نے کس کو پکارا ہے؟ ظالمہ تجھے پتا نہیں، جب بچہ روتا ہے تو ماں کا سینہ تڑپ جاتا ہے، ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، وہ آ جاتی ہے۔ یار تو نے اپنے نبی کو ماں کے برابر نہیں سمجھا، کتنا گھٹیا اور کمتر ملا ہے تو۔ اور سن یہ نبی کی شان ہے، لاکھوں چونٹیوں کے اندر نبی آیا، نبی نے اس کی بات بھی سنی اور آ کر اسے پہچانا بھی ہے، اٹھایا بھی ہے، تسلی بھی دی ہے، بتایا بھی ہے۔ 15ویں صدی کے ملا کے لیے عقیدہ بھی چھوڑا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو چونٹیوں کی آواز کو بھی سن لے، جو سینس نہ سن سکے، جو آلے نہ سن سکے، جو درکان نہ سن سکے، جو ظاہر نہ سن سکے، اس کو نبی سن لیا کرتا ہے۔ دور و نزدیک کی سننے والے وہ کون، دور و نزدیک کی سننے والے وہ کون، دور و نزدیک کی سننے والے وہ کون، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عقیدہ کیڑیاں دے جو نبی سندا نہیں، اے عقیدہ کیڑیاں دے جو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسمیں اگر سلیمان علیہ السلام آندن مسجد اقصی دے اندر ہاتھ بان کے میرے نبی دے پیچھے کھڑے ہوندے نے، یار مقتدی دا اے مقام ہے تو امام اعظم دا، امام الرسول دا، امام الانبیاء دا، محبوب خدا دا، رب نو بے پردہ دیکھن والے اس مہمان دا کنا مقام ہوئے گا۔ یار سمجھ کوئی نہیں آئی؟ وہ بولو یار سمجھ نہیں آئی؟ یار سنیو خدا دی قسمیں اگر تسی پڑھ لیندے نا، اگر سن لیندے نا تے سانو اے بخاری پڑھ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے دل کی دھڑکنے، تیرے دل کی دھڑکنے میں جانتا ہوں، ما یکفا علیہ خشوعکم۔ آج سن ذرا حدیث پاک سناواں۔ اچھا مولانا میں اتنے حدیث پاک تو پہلے غوث اعظم دی گل نہ تے سن، اجازت اللہ مصطفی اجازت۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الہ بلاد اللہ کے جمع، کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الہ بلاد اللہ کے جمع کا خردلتن اللہ حکم اتصالی۔ لوگوں رب دے بلاد کنے نے جدید سائنس کہندی ہے اے سورج ایک تسی دیکھ دے پئے ہو، اے دے تو لکھاں کروڑاں درجے وڈے وڈے سورج لکھاں کروڑاں دی تعداد دے وچ حال فضا دے اندر موجود نے۔ یارو زمین ایک بلد ہے، چاند ایک بلد ہے، سورج ایک بلد ہے، اے ستارے تے سیارے یہ الگ الگ بلد نے، لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم فرماندے نے اے لکھاں ونتے بھاویں کروڑاں ارباں ونتے بھاویں خرباں، زون رب نے مینوں مقام کنا دیتا ہے، میرے رب نے اتنا مقام دیتا ہے۔ رب دی ساری خدائی جتنی بھی ہے میں ایویں ویکھدا جویں تلی دے تے رائی دا دانا پیا ہوندا ہے۔ عقیدہ کیا دیا؟
عقیدہ کیا دیا؟ عقیدہ یہ دیا یارو میں صحابی، میں نبی بھی نہیں، میں نبی کا صحابی بھی نہیں، میں نبی کا تابعی بھی نہیں، میں نبی کا تبع تابعی بھی نہیں، میں تو نبی کی آل میں سے ضرور ہوں لیکن نبی کے غلاموں میں سے ہوں۔ سنو ذرا یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ سنی ہو میرے سنی کاش کے سمجھ جان دے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے پالا و اعلیٰ یار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نگاہ پڑ جائے تو کملیا میرے نبی کی نگاہ سے پھر وہاں پر اندھوں کو بھی آنکھیں مل جاتی ہیں، مردوں کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ یار یہاں تو وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جن کو کبھی آنکھیں ملی بھی نہیں، وہ بے شعوروں کو بھی شعور دے دیتے ہیں۔ اجازت ہے علماء سے پوچھ کر چلنا ہے نا جی۔ حضرات ذی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا حاجت روا سید الاولیاء امام العاشقاں سید الصالحاں باب مدینۃ العلم میرے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میرے پاک نبی دے لباں دی برکت اے وے کہ حجر اسود ایک دفعہ ہے نا میرے پاک عمر حجر اسود نے بوسہ دینے لگے، جب حجر اسود نے بوسہ دینے لگے نا تے لب قریب کی تے رک گئے، کہنے حجر اسود اپنے سادہ لفظ سے ترجمہ کرا، او حجر اسود ناز نہ کری عمر تینو چمدا پہ، خدا دی قسم عمر کدے بھی نہ چمدا تے میرے محبوب دے لب نہ لگے ہوندے، میرے محبوب دے لب نہ لگے ہوندے، کیونکہ میں نے پتہ ہے محبوب دے لباں دی برکت ہے نا ایویں تے تو نہ نفع دے سکدا نہ نقصان دے سکدا، لیکن جب محبوب دے لب لگ جان نا پھر نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے۔ علی پاک بول پہ سونیا یہ تے نفع بھی دیندا ہے یہ نقصان بھی دیندا ہے، کیویں سونیا؟ فرمایا میرے سونے مدینے والے فرمایا کہ دن قیامت دا ہوے گا یہ حجر اسود اللہ دی دربار دے جاوے گا، جنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، جن لوگوں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، جن لوگوں نے نہ ہاتھ لگایا نہ بوسہ لیا، دور سے کیوں استعلام کیا، گھومتے رہے یارو، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک اکیلا پتھر ہے یارو، مطاب بھی اب کھلا ہو گیا، جب وہاں پر برآمدہ بھی بن گیا، چھت بھی بن گئی، چاروں طرف حاجی چلتے ہیں مگر پتھر ایک ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں یہ پتھر کے اندر کمال یہ ہے دن قیامت کے یہ پتھر آئے گا، جب دن قیامت کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگارا چھوڑ دے اس کو بھی چھوڑ دے، 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 حجر اسود کیوں چھوڑوں؟ وہ کہے گا مولا اس نے مجھے چوما تھا، اس نے میرا احترام کیا تھا، اس نے ہاتھ لگایا تھا، اس نے دور سے استلام و سلام کیا تھا، مولا میرے اس احترام کا صدقہ مجھے میری سفارش کو قبول فرما، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، تب تک حجر اسود نے ہٹنا نہیں، تب تک اس کو چھڑانا نہیں۔ یعنی پاک فرماتے ہیں جو مزے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کی سفارش کرے گا اس کا بھی نام لے گا، اس کے ابے کا بھی نام لے گا۔ حضرت گئے ہو مدینے سے الحمدللہ، ہن جدوں اتھے جاندے ہو کیا تسی اتھے حجر اسود نوں جدوں چومیا ہے اپنا نام لیا ہے کہ غلام نبی فریدی ولد فلاں؟ نہیں نام لیا، انہوں آپ کارڈ دکھایا ہے؟ کوئی نہیں دکھایا۔ وہ لب لگے میرے مصطفیٰ دے، لب لگے میرے مصطفیٰ دے تے اللہ نے کمالے دے دیتا، انہوں اکھاں بھی مل گیا، انہوں شعور بھی مل گیا تے میموری بھی مل گئی، دنیا دے سارے کمپیوٹر فیل ہو گئے لیکن حجر اسود دی میموری انی تیز ہے، لکھا روزانہ آون گے، لکھا روزانہ جاون گے اور لکھا چمن گے، لکھا ہاتھ لاون گے، لکھا دوروں استعلام کرن گے، لیکن صدقے جاواں سونے مدینے والیا تیرے لباں دی برکت تو اللہ دی عزت
دی قسم او چمن والے نو بھی پہچاندا پیا او دے ابے نو بھی جاندا پیا ہاتھ لاون والے نو پہچاندا پیا او دے ابے نو بھی جاندا پیا او دوروں سلام کرن والے نو بھی پہچاندا پیا او دے ابے نو بھی جاندا پیا ظالما تو کہنے نبی نو پتہ نہیں چلدا او ظالما اگر نبی دے لب لگ جاون تے پتھر نو پتہ لگ جاندا ہے تے میرے نبی دا کنا مقام ہوے گا تے کیوں نہ کہ یہ سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و اعلی سب سے بالا و اعلی یار ہاتھ اٹھا کر سب سے بالا و اعلی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چمک تو شفاتے ہیں سب پانے والے اجرے سو چمکے کہ نہیں چمکے چمکے کہ نہیں اگر حضور دے لباں دے جی برکت ہے حضور دے لباں دی گل کرنا وہ کملا میں حضور دے قدم دی گل نہ کرنا میں حضور کے قدم کی بات کروں گا میرے نبی پاک ختمی مرتبت نبی رحمت شفیع امت سید المرسلین امام الانبیاء سید الرسل ختم الرسل مولا کل دانائے سبل جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے احد پہاڑ نے وجد کرنا شروع کر دیا صوفی ہے نا جی میں سیفی ہے نا جی میں تو اپنی گل کرتا ہوں میں نے تو اپنی بات کرنی ہے نا کسی کو اچھی لگے نہ لگے تو گن فقیرہ پنج گنی آئے اگر خواجہ فرید والے پاس چلا جاواں پھر گلاں تے ہو جان گیا نا لیکن اس پاس میرے کو ٹائم کو نہیں آخری گل تے میں گل ختم پیا کردا ذرا ایک دفعہ نعرہ سنے سو تے پھر نعرہ تکبیر یا رسول اللہ دیوانے دیوانے حضرات ذوالفقار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر ہے نا تو احد پہاڑ نے وجد کرنا شروع کر دیا مولانا مجھے معاف کر دینا میں ترجمہ اپنا کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا یہاں پر علماء نے لکھا ہے کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے باہر نکلوں کوئی فتویٰ لگا دے میں ڈرتا ہوں میں طالب علم ہوں حضرات ذوالفقار احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا کانپنا شروع کر دیا اتے بندے کمبن تے لوگ ڈرنا شروع کر دیندن جاؤ فتویٰ لو مدینے والے تے حضرت جی میں بڑا دکھ لگا اگلے دن نا میں اپنے داماد نو کہ میں کہ یار فلانی جگہ تے مسجد پئی ہے اوتے ذرا پتہ تے کریں اوتے جدو گئے نا انہوں نے پوچھا کتوں ہیں کہنے لگے جی جامع محمدیہ چوں کہنے لگے جی اسی تینوں نہیں رکھنا کیوں جی وہ اشارہ کرتا تے لوگوں نے تڑپا چھڑتا ہے کوئی میں انگلی دا اشارہ کرتا ہے تو لوگ پھڑکن لگ پندن اسی پھڑکنا نہیں چاہتے اور ظالمت طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے وہ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے میں نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساکی تیرا میخانہ او کتنا او امامو او صلاتو او حرم او مدادو او کتابو او قلم ظالمہ تجھے پتہ نہیں ہم پیتے کہاں سے ہیں منگاتے کہاں سے ہیں اگر تجھے نفرت ہے تو لکھ بار کر لیکن یارا اساں تے مدینے والے تو لے کے پینے ہاں
मदीने वाले तो लैके पीने लेकिन यारा नशाइयां को नशा नहीं छुटदा ते साडे कोलों मदीने वाले दी शराब तहूर नहीं छुटदी शराब तहूर नहीं छुटदी कदे आप पी के वेख ते सही साडे कोल पै के ते सही यारा तू ही फतवे तूरू लाए नहीं हालांकि तेनू चाहिदा सी आके वेखदा ते सही आके सुनदा ते सही आके समझदा ते सही यार ए शराब दी बोतल दे ए अंदर ए की रखे ए शराब रखे या असी ओ शराब रखिए जेड़ी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फरमाया शराबन तहूरा शराब तहूर है ये शराब तहूर ये कित्थों आंदी है आंदी मदीने दे विचों है हजरत जवकार कल इस पासे करांगा ते फिर मैं अगर हदीसां सुनावांगा ते फिर मुस्नद इमाम आजम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल चुकनी पैनी है उत्ते चुक ते सही मेरा इमाम फरमांदा है मस्जिद नबवी दे अंदर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने हबशे तो आए है नौकर ने ओ जनाब की कर दे पहने यार को सुना यार को सुना रक्स पे करते कर दे पहन की कर दे पहन जिम्मेदारी से लेकिन तेरा रक्स और है हमारा रक्स और है तू नाचता है घुंघरू बांध कर किसी के टक्कों की खातिर हम नाचते मदीने वाले की जुल्फों को देख तू नाचता है दुनिया की शराब हराम पीकर हम नाचते हैं मदीने वाले की नजरों से पीकर फर्क बहुत फर्क है तू तड़पता जरूर है मगर दुनिया के गम में तड़पता है हम तड़पते हैं मदीने वाले के इश्क में तड़पते हैं तुझे तू तड़पता है दुनिया के करंट खाकर हम तड़पते हैं मदीने वाले की निगाहों के करंट खाकर अब हजरत अम्मा ऐशा सिद्दीका फरमाते मेरे नबी ने फरमाया ऐशा जी सोने मेरे चादर दे विच कमली दे ते लुक के वेखते सही मेरे आशिक की पहने कर दे हुन मेरे नबी फरमांदे ओ कुछ गा रहे ने ते कुछ गांदे पहने कुछ कहंदे पहने मेरे पाक नबी फरमांदे सियाबा दसो ते सही इन्हां दी हबशी जुबान है ए की पे कहंदे ने मेरे पाक नबी नु दसिया कि ए कहंदे पहने मुहम्मदुन अब्दुन साले मेरे नबी दी नात पे पढ़ते ने तू दुनिया दे गाने ते नचना है असी मदीने वाले दे तराने ते नचने लेकिन फर्क ए वे तू जान के नचने असी बेखुद हो के नचने बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं ऐ चल वे जाना ना क्यों आंख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना पीने को तो पी लूंगा मगर शर्त जरा सी है अजमेर कसा की हो बगदाद का मैं खाना पीने को तो पी लूंगा मगर शर्त जरा सी है मुर्शिद मेरा साकी हो तैबा कहो मैं खाना जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के ऊपर आए मेरे करीम नबी मेरे लजपाल नबी के कदम लगने थे ओहद पहाड़ के सीने के ऊपर ओहद पहाड़ का सीना कांपना शुरू हो गया जब ओहद पहाड़ कांपना शुरू हुआ मेरे पाक नबी ने अपनी कुदरत वाली नबूवत वाली एड़ी मारी फरमाया ओ सबूत या ओहद टिक जा
دیکھ جا ان علیکا نبیون و صدیقون و شہیدان و تینوں نظر نہیں پیاندا حالے مزے بھی لئی جانے تے کمبی بھی جانے مزے بھی لئی جانے تے کمبی بھی جانے ویٹ سی تیرے سینے تے نبی کھڑے تیرے سینے تے صدیق کھڑے تیرے سینے تے پاک عمر شہید کھڑے تیرے سینے تے پاک عثمان شہید کھڑے ہن میرے پاک نبی کی فرمایا ان الاحد یحبنی وانا احبہ لوگو احد پہاڑ نو فقط پتھر نہ سمجھنا اے میرا عاشق ہے تے میرا محبوب بھی لگدا ہے کیا حال سنا مان دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے جی ڈھونڈتا ہے پھر بھی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے ہاں ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رہ ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دا رہ ونیا تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تامل این کروں تو عرشاں اتے نہ گنے میں ات چمیں دا رہ ونیا میرے عشق بھی تو میرے یار بھی تو میرے دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو میرے ذکر بھی تو میرے ذکر بھی تو میرے فکر بھی تو میرے ذوق بھی تو وجدان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تا کم تر کہتر آکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو مصطفیٰ